اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم لوگ سیرت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی اسی عنوان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے مجھے سنانا ہے۔ اب تک ہم لوگ محمد ابن عبداللہ کو سن رہے تھے اور محمد ابن عبداللہ کا جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس روئے زمین پر محمد ابن عبداللہ کا کوئی بھی مخالف نہیں، کوئی بھی دشمن نہیں، مگر جیسے ہی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کا اعلان فرماتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ہی اپنے رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کی برادری کے لوگ آپ کا دشمن بن جاتے ہیں۔ تو بحیثیت محمد ابن عبداللہ یعنی کہ وہ ذات ترابی، وہ ذات بشریت، جہاں تک کسی کو کسی سے کوئی انکار نہیں، مگر جیسے ہی محمد الرسول اللہ کا اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بحیثیت رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا، تو پھر دیکھیے کہ سارا مکہ آپ کا مخالف بن جاتا ہے، اپنے سگا چچا بھی آپ کا جانی دشمن بن جاتا ہے، اور طرح طرح کی کوششیں کی جاتی ہے آپ کو ستانے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر محمد ابن عبداللہ کا تذکرہ کیا جائے گا تو بہت زیادہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مکے میں کوئی ایسا نہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخالف ہے، مگر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے تکمیل کے لیے اور اس دنیا کو آخری مرحلے تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور قرآن چیخ چیخ کر کہنے لگا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر خاتم النبیین والمرسلین بنا کر کے،
یعنی کہ اب دنیا میں رسالت کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں آئے گا، سب سے آخری رسول آپ ہیں، کام بھی آپ کو مکمل کر کے آنا ہے، کام بھی ناقص کر کے نہیں آنا۔ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک چلے گی، مکمل انسان اگر دیکھنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے علی الاعلان لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے جو مجھے امانتیں دی تھی، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو سارے ایک زبان ہو کے کہنے لگے کہ آپ نے کما حق کہو، اس کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخری سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے، مہر لگاتے ہوئے قرآن کی وہ آخری آیتوں کا نزول فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں اعلان فرما دیا۔ کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی سارے نبیوں اور رسولوں کا تاریخ پڑھیے، یہ جملہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ آدم صفی اللہ میں نے تمہیں کامل دین دے دیا، اے داؤد خلیفۃ اللہ میں نے تمہیں کامل دین دے دیا، اے سلیمان آپ ہواؤں پر حکومت کرتے ہیں، میں نے آپ کو کامل دین دے دیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اے ابراہیم آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، کیا آپ کو اللہ نے مکمل دین، کامل دین، اکمل دین دے دیا؟ کہا نہیں نہیں۔ پھر یہاں آگے آئیے، کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب چاہے ٹیلی فون گھمائے، جب چاہے سیل فون نکالے، بات کیے اللہ سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا جائے، موسیٰ کلیم اللہ کیا آپ کو اللہ نے مکمل دین دے دیا؟ کہا نہیں نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی باری آئی، پوچھا کہ اے عیسیٰ روح اللہ آپ تو اللہ کی روح ہے، آپ کو تو اللہ نے بغیر باپ کا پیدا فرما دیا، اللہ نے اپنے حکمت کاملہ سے آپ کو پیدا فرمایا، اے عیسیٰ روح اللہ کیا آپ کو اللہ نے مکمل اور کامل دین دے دیا؟ عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا حصہ لے کے آیا ہوں، میں تو بنی اسرائیل کے ان بھیڑیوں کی طرف آیا ہوں جو بے لگام ہو گئے تھے، جنہوں نے دین کو بدل دیا تھا، ان کو سدھارنے کے لیے میں نے توریت کا وہ باقی حصہ لے کے آیا جس کو آج نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، مجھے کامل دین نہیں دیا۔ باری آئی آپ سب کے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا بات ہے، دین کا کتنا حصہ ملا؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے کیا پوچھتے ہو، قرآن کھول کر کے دیکھو، قرآن تمہیں کیا کہتا ہے؟ ارے قرآن خود کہہ رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اللہ خود اعلان فرما رہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے دین کو مکمل اور کامل کر دیا، نعمت کو ہم نے تمام کر دیا، اور میں خود راضی ہو گیا اسلام کے اوپر، جو اسلام کو ماننے والا ہوگا میں اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا اب مذہب اسلام کے بعد اب کوئی مذہب نہیں، محمد الرسول اللہ کے بعد اب کوئی رسول نہیں، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے بعد اب کوئی شریعت نہیں، جو بھی آئے گا محمد الرسول اللہ کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا تو وہ جنت میں جائے
جائے گا، ورنہ جنت کے تالا نہیں کھلیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ جنت کی چابی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ کا دنیا میں کوئی مخالف نہیں، اور محمد الرسول اللہ کا اپنا سگا بھی دشمن بن کے بیٹھ گیا۔ اب ہم لوگ کو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے محبت کرنی ہے اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھی محبت کرنی ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اس وقت بنا دیے گئے تھے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ارے میں نبی اس وقت بنا دیا گیا تھا جو ابھی زمین نہیں بنی تھی، ابھی آسمان نہیں سجا تھا، ابھی آدم کا پتلا نہیں بنا تھا، ابھی آدم کا پتلا کچھ پانی میں تھا، کچھ مٹی میں تھا، کچھ ذرات میں تھا، کچھ حشرات میں تھا، ساری جگہ پر آدم کا پتلا پھیلا ہوا تھا۔ آدم کے پتلا بننے سے پہلے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس وقت نبی بنا دیا گیا جب آدم کا پتلا بھی نہیں بلکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، یعنی کہ ابھی آدم کا وجود بھی نہیں آیا تھا، اور آدم سے ابتدا ہے۔ پورے ورلڈ کا سب سے پہلا انسان، اس کا نام آدم ہے، ابھی وہ نہیں بنا، مگر ہمارے نبی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، ایسے نبی ہمیں ملے ہیں، اس نبی کی اتباع کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ نبی جن کا بچپن پڑھو تو آپ پڑھتے چلے جاؤ، جن کی جوانی دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اور انہوں نے کوئی شوشہ، کوئی حصہ، کوئی جو ہے لمحہ آپ کو یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ بچپن ہے تو بچپنا دیکھیے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں دیکھیے، حضرت عبد المطلب کے یہاں دیکھیے، حضرت ابو طالب کے ساتھ شانہ بشانہ اپنے چچا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھیے، اور بڑے ہوئے 12 سال کی عمر ہوئی تو سفر تجارت میں جاتے ہوئے اپنے چچا کے ساتھ دیکھیے، اور اس سے آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، 25 سال کی جوانی ہے، لوگوں کی نظر پڑتی ہے، مکہ کی سب سے بڑی شہزادی، سب سے بڑے مالدار خاتون کے طرف سے آپ کو دعوت آتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ سے نکاح کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کے کڑیل جوان، اور دعوت آ رہی ہے اس عورت کے طرف سے جو عورت 40 سال کی ہو چکی ہے اور اس کے 2 شوہر گزر چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، نوجوانوں اگر جوانی کا جوش ہے، شادی بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہو، اپنے جوان نبی کی سنت کو دیکھ لو، 25 سال کے جوان نبی ہیں، اور دعوت آ رہی ہے 40 سال کی بوڑھی عورت کے طرف سے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، چچا نے کیا کہا؟ بیٹا محمد، خدیجہ کے لیے تو بڑے بڑے لوگ لائن پہ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ لائن پہ لگے ہیں، وہ کہیں تیار نہیں ہوتی۔ ہر سردار کی خواہش ہے کہ خدیجہ میری گھر کی زینت بنے، میری گھر کی ملکہ بنے۔ اے محمد، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر ادھر سے دعوت آئی ہے تو تم اسے قبول کر لو اور نکاح کر لو۔ میرے آقا کی ذات پر انگلی اٹھانے والوں، ذرا دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، پہلی شادی کو دیکھو کہ آپ 25 سال کے جوان ہیں اور ایک 40 سال کی عمر دراز عورت سے شادی کرتے ہیں، اور جب تک ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات سے رہتی ہیں دوسری شادی نہیں کرتی۔ پوری زندگی میرے آقا نے اس عورت کے ساتھ گزاری۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باقی 10 شادیاں کی ہیں
وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد یہ شادیاں ہوئی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگو، اللہ خود قرآن کے اندر فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، رسول جس سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہی دین شریعت ہے، یہی دین فطرت ہے کہ رسول اگر کہتے ہیں اسے لے لو تو لے لو، اگر رسول کہتے ہیں اس سے رک جاؤ تو رک جاؤ۔ یہی مکمل شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب آپ جس کام پہ ہاتھ لگاؤ تو پہلے 1 منٹ کے لیے سوچو میرا رسول نے اس کو کرنے کا حکم دیا یا نہیں کرنے کا حکم دیا۔ اگر رسول کی بات مان کے آپ عمل کریں گے تو آپ کو کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ تجارت ہے، اللہ کے نبی نے کر کے بتایا، فرمایا کہ جو عرش اعظم کے سائے کے تلے میں جسے جگہ ملے گی اس میں ایک سچا تاجر بھی ہوگا۔ واہ! عرش کے سایہ، جب قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، آپ کی کتنی بڑی بلڈنگ ہو سب ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کو توڑ کے پھینک دیں گے، چاند کو توڑ کے پھینک دیں گے۔ کہا نہیں چاہیے مجھے یہ بلڈنگ ڈیمولیشن کرنا ہے۔ اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی پروگرام کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کہے گا کن، اس دنیا کو فنا ہو جائے گا، 1 منٹ میں فنا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بلائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ آپ کسی بھی میت کو مٹی دیتے کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین میں لوٹایا جا رہا ہے، اسی زمین سے تمہیں اٹھایا جائے گا آخری بار، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اور اس حساب و کتاب کے وقت میں جو میدان محشر قائم ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب چٹیل میدان، صرف اللہ کے عرش کا سایہ، اس سائے کے نیچے ان خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرے گا۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی گزار کے چلے گئے، شادی کی باری آئی شادی کر کے دکھا دیا، شادی کے بعد بچے کی باری آئی تو میرے آقا کے گھر میں 4 بیٹے 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے پیدا ہوئے، ان کا برتھ ڈے کر کے دکھا دیا۔ کرتے ہیں نا ہم لوگ برتھ ڈے، کیک کاٹتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ کبھی رسول نے اپنے 7 بچوں میں سے کسی کا کر کے دکھایا؟ پھر مسلمان کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اسی کے نام تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ جاؤ مکے اور مدینے کے سردار کے بچوں کی پیدائش کا دن دیکھو، آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اگر برتھ ڈے منانا ہوتا تو حدیث کی کتابوں میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے داڑھی کے بال 17 سفید ہوئے تھے، صحابہ نے وہ بھی گن کے بتا دیا۔ 17 بال سفید ہوئے تھے وہ بھی گن کے بتا دیا، مہندی لگا تھا وہ بھی دیکھ کے بتا دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے یار غار، آپ ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتے تھے، ذرا نبی کا چہرہ تو بتائیے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ارے نبی کا چہرہ میں کیسے بتاؤں،
نبی تو سورج کی طرح تھے، نبی کا چہرہ سورج کی طرح تھا. میں کیسے بتاؤں کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ میرے یارو اگر آج کا کوئی انسان ہوتا اس کا پرنٹنگ نکالتا. اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا نبی کا چہرہ سورج کی طرح تھا. بناؤ پرنٹنگ. کیا بناتے ہو؟ لوگوں نے بنائے کہ نہیں؟ حضرت امام حسین کا پرنٹنگ بنایا کہ نہیں؟ ان کے گھوڑے کا بنایا کہ نہیں؟ براق کا بنایا کہ نہیں؟ مگر اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میرے نبی کا چہرہ جو ہے سورج کی طرح تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر خود فرما دیا سراجا وقمرا منیرا کہ میرا نبی، اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج سے تصویر دیا، قمر سے تصویر دیا، چمکتے ہوئے سورج بتایا ہے. اور اسی کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرما دیا کہ میرا نبی کا چہرہ سورج کی طرح تھا. تو میرے یارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے باپ بن کر کے بتایا. پھر باپ بن گئے، اس کے بعد باری آتے سسر بننے کی. میرے آقا نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کر کے بتا دیا. پھر سسر کے بعد باری آتے نانا بننے کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا بن کر کے بتا دیا. اس کے بعد آگے آئیے، کچھ لوگ ہمارے پولیٹیشن بنتے ہیں، کوئی ممبر وارڈ بنتا ہے، کوئی کونسلر بنتا ہے، کوئی آگے چل کر کے اس سے بڑا تیر مارا تو کوئی میئر اور ڈپٹی میئر بنتا ہے. اس سے آگے تو ہمارے لوگ جاتے نہیں. ایم ایل اے اور ایم پی تک ہی ہم لوگ محدود ہو گئے. آگے کوئی چیف منسٹر بنتا نہیں، کوئی جو ہے پرائم منسٹر بن نہیں سکتا. انڈیا کا یہ حال ہے اس وقت میں. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر وارڈ سے لے کر کے پرائم منسٹر تک بن کے دکھا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہے تو آپ ممبر وارڈ کی طرح کام کرتے تھے، ہر گلی میں گھومتے تھے. کوئی مظلوم ہوتا تھا اس کی جو ہے مزاج پرسی کرتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا اس کے گھر جاتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یہی پولیٹیشن کا کام ہوتا ہے. آگے آئیے میں آپ کو بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑ کے بھی بتا دیا، قیدی کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ بھی بتا دیا. دنیا کا کوئی حصہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ مدینے میں گئے تو مدینے کے لوگ زراعت کا کام کرتے تھے، وہاں کھیتی باڑی چلتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کر کے بتا دیا. سلمان کا باغ آج بھی گواہ ہے، میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے کھجور کا درخت لگا کر کے دکھا دیا. اے لوگوں، اگر کوئی مسلمان پھنس جائے تو سب مل کر کے اس کی مدد کیسے کی جاتی ہے یہ بھی کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہے. ہم کو دوسرے کے در پہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. بھیک وہ لوگ مانے گا جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، جس کے پاس محمد جیسی ہستی نہیں ہے، جس کے پاس محمد الرسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. سنعیدها سیرتها الاولی، یعنی کہ سیرت کہتے ہیں کیفیت کو، سیرت کہتی ہے جو تھنکنگ کو، سیرت کہتے ہیں سوچ کو، سمجھ کو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرما دیا. میرے یارو، اس لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں جب کوئی بھی کام کرے، دنیا کا کوئی کام، اس وقت 1 منٹ کے لیے سوچے یہ کام میرے نبی نے کیسے کیا. آپ کی پوری زندگی سدھر جائے گی، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. شہر بنگلور کے اندر اتنے لوگوں کے جو پیسے ڈوبے، میں پوری تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، اتنے لوگوں کے جو پیسے ڈوبے، اگر وہ لوگ 1 منٹ کے لیے سوچا ہوتا کہ میرے نبی نے سود کو لینا بھی حرام کیا، دینا بھی حرام کیا، ڈوبے نا. بہت ساری کمپنیوں میں پیسہ ڈالے بیٹھ کے کھانے کے لیے، کوئی اپنا گھر بیچ کے لگا دیا، کوئی تجارت بن کر کے لگا دیا. اگر 1 منٹ کے لیے وہ بندہ سوچتا کہ اللہ کے نبی نے سود کا لینا اور دینا دونوں حرام قرار دیا ہے، تو آج اربوں روپے جو مسلمانوں کا گیا اس کرناٹک سے، کس کا گیا؟ مسلمان کا ہی گیا نا. تو وہ آج یہ نوبت نہیں آتی. کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی، کتنے لوگ خودکشی کر لیے، کتنے لوگ اپنے بلڈنگوں کو بیچ کر کے لگا کر کے آج اپاہج بن کے بیٹھے ہیں. اس ٹائم میں 1 منٹ کے لیے سوچا ہوتا کہ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دینے
کے لیے کام کر رہے ہیں تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ بہرحال میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، میرا رسول جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو دوں وہ لے لو، میرا رسول جو دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول تو وہی دے گا جو میں دوں گا، میرے علاوہ رسول کچھ نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے دوستو، اس لیے بڑے ادب کے ساتھ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی مرحلے میں بیٹھے، آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر کا کام کیا ہوتا؟ حکمرانی کرنا، حکومت کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کر کے، حکومت کر کے بتا دیا اور کہہ دیا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہودی اپنے مذہب پر عمل کریں گے، بت پرست اپنے بتوں کو پوجیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ارے جمہوریت کا نظام جو آج کہہ رہے ہو، اگر جمہوریت کو دیکھنا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں دیکھ لو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد میثاق مدینہ قائم کیا، اور اس میثاق مدینے میں ہر برادری کا ایک آدمی نمائندہ تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہماری ریاست ہے، یہ مدینہ ہمارا ملک ہے، یہ مدینہ ہمارا شہر ہے، یہ مدینہ ہمارا گھر ہے۔ آپس کے مسئلے ہم آپس میں حل کریں گے، باہر سے کوئی بھی اگر اٹیک کرے گا ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ مسلمان رہے گا، اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ رہے گا وہ رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے غداریاں کی، انہوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اندر سے سازشیں کر کے، کافروں سے مدد لے کر کے مدینے میں اٹیک کرایا۔ جب نبی کو معلوم ہوا تب ان کو نکال کر کے باہر پھینکے۔ میرے یارو، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس حصے پر ہمیں جو ہے یتیم چھوڑا گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے ساری کام کر کے بتا دیا کہ آپ کو اے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر چیز پہ دوسرے کا محتاج بنتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ بھائی اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو نبی کا طریقہ کیا ہے، ہم بیڈ روم جاتے ہیں، سونے کا طریقہ کیا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ انسان اگر دوپہر کا کھانا کھا کر کے تھوڑی دیر سو جائے اس کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں آتی۔ آج مسلمان اس قیلولہ کو بھول گیا۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر مسلمان نے انسان اگر کھانا کھانے کے بعد رات میں تھوڑی دیر جو ہے پہلے کھانا کھا لے اور خالی پیٹ سو جائے اور سیدھا کروٹ سو جائے، اس کو ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں آتی۔ آج سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ رات میں ہم کھانا لیٹ سے کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، رات کا کھانا عشاء کے بعد کہیں سے بھی ثابت نہیں، کھایا ہی نہیں، عشاء کے بعد کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، پوری زندگی آپ دیکھ لیں۔ اولاً تو 3 وقت کا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں رہا، کبھی نہیں کھایا آپ نے 3 وقت کھانا، مگر اس کے باوجود رات کا جو بھی کھانا ہوتا تھا یا تو وہ عصر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تو فوراً عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آرام سے لیٹ جاتے تھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ جاتے تھے اور پھر جو ہے ساری رات عبادت ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رات میں 12 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا، بچے ترس جاتے ہیں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اور کبھی کبھار باپ کو اگر دیکھ لے تو بچے پہچاننے سے بھی کہتے پتہ نہیں یہ میرا باپ ہے یا کوئی اور آیا ہے۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں۔ رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے مسلمان روڈوں کا آباد کر رہا ہوتا ہے۔ وہی ہمارے برادران وطن کے محلے میں جائیے، 9 بجے ان کا سارا بلف آف ہو جاتا ہے،
جو طریقہ ہمیں کرنا تھا وہ سارا کام وہ کر رہے ہیں، اور جو نہیں کرنا تھا جانور والی زندگی ہم گزار رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ مارے جا رہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنے زندگی میں اتاریے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزاری، اور پھر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضرت سودا بوڑھی عورت تھی، غالباً اس وقت 50 پلس تھی اس کی عمر، ان سے شادی کی۔ 11 میں سے صرف ایک کنواری شادی، باقی سب بیوہ اور مطلقہ۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کے ساتھ انصاف کیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر مرحلہ ایسے گزری ہے کہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ اپنے نواسوں کو کبھی کاندھے پہ لیتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں۔ آپ کی ایک نواسی تھی، ان کو آپ نے نماز کے عالم میں گود میں اٹھا کر کے نماز پڑھائی۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ حضور اس وقت حضرت امام حسن یا امام حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسوں کو چومتے بھی تھے اور چاٹتے بھی تھے۔ لوگوں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ آپ چاٹتے کیوں؟ کہا کہ اس کو چاٹتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے، اپنے نواسوں سے اسی محبت۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ میرے تو 7 بچے ہیں مگر میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا دل نہیں، تمہارا پتھر ہے۔ ارے بچوں سے محبت کرنا، بچوں کو بیجا ڈانٹنا مارنا یہ کہیں پر بھی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 سال خادم رہا، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، گالیاں نہیں دی۔ یہ زندگی گزار کے میرے آقا نے ہمیں بتایا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو تمہاری ذمہ داریاں کیا بنتی ہے۔ آج تو ہم مسجد کے مؤذن کو بھی نہیں چھوڑتے، امام کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے اگر تھوڑی دولت دے دی اور کسی مسجد کا صدر بن گیا تو وہ سوچتا ہے یہ امام تو میرے باپ کا غلام ہے۔ مؤذن صاحب کی تو بھلا کوئی حیثیت ہی نہیں، مؤذن تو بھلا اس کے گھر کا نوکر سے بھی بدتر ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ جب امام کو آپ نوکر سمجھو گے تو پھر آپ نوکر کے پیچھے نماز کیسے پڑھو گے بھائی؟ امام تو آپ کا سر کا تاج ہوتا ہے۔ کبھی امام کے گھر کو جھانک کے نہیں دیکھا؟ آپ کے گھر میں ڈیلی بریانی بنتی ہے، کبھی آپ نے امام سے نہیں پوچھا بھائی آج آپ نے کھانا وانا کھایا کہ نہیں؟ کبھی امام سے آپ 100-200 کی ہدیہ نہیں دیں گے۔ آپ کے بچوں کے لیے آپ کا 10-10 ہزار کا سوٹ آئے گا، امام بیچارے کی ساری مہینے کی تنخواہ 10,000 ہوگی۔ یہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مہینہ کام کرا کے 10,000 روپے دے رہے ہو، کیسے وہ اپنے گھر کیسے چلائے گا؟ اپنے بیوی بال بچہ ماں باپ بھائی بہن سب کے خرچے امام کے ذمے ہیں۔ امام تو اپنے ماں باپ سے پلہ بھی نہیں چھوڑا سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ حقوق ادا نہیں کرے گا تو مسائل۔ یہاں تنخواہ یہ حال ہے ہمارا مؤذن کا، امام کا۔ آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لیجیے، آپ کو پتا چلے گا۔ آپ صرف بنگلور کی بات نہیں کر رہا، پورے ہندوستان میرے اس چینل کو الحمدللہ پورے ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک تم اپنے امام کو امام نہیں بناؤ گے تب تک حالات نہیں سدھریں گے۔ امام کی ایک حیثیت ہونی چاہیے۔ غیروں کے یہاں دیکھو، چرچ کا فادر آتا ہے مرسیڈیز کار میں آتا ہے، چرچ کے گیٹ پہ پہنچتا ہے، اس کا دروازہ کھولنے والے الگ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی وہ تو فلانی جگہ سے پیسہ آتا ہے، تو کیا مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا مسلمان آج بھوکے مر رہے؟ پہلے کا حال یہ تھا کہ مسلمان ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھاتا تھا، مگر آج مسلمانوں کے شادیوں میں دیکھو، آدھے کھاتے آدھے ادھر ادھر پھینکتے،
آج مسلمان کیا اور دوسرے عیاشیوں میں دیکھو مسلمان سب سے آگے نظر آئے گا میرے بھائیوں. اس لیے امام اور مؤذن کے گھر کی خبر گیری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ امام 24 گھنٹے کا نوکر ہوتا ہے. کرفیو لگ جائے امام اپنی مسجد کو آنا نہیں بھولتا، مؤذن اذان دینا نہیں بھولتا. کرونا میں سب اپنے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے، مسجد میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، مگر امام پھر بھی مصلی کو جاری رکھا، مؤذن پھر بھی اپنے مائک کو سنبھالے رکھا. آج سے 14 سال پہلے ہمیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مولویو تم میرا نائب ہو، یہ مصلی تمہارے حوالے ہے اور یہ محراب تمہارے حوالے ہے. آج تک کسی مولوی نے اس لفظ سے انکار نہیں کیا. تنخواہ دی تب بھی پڑھایا، نہیں دیا تب بھی پڑھایا، بھوکا رہ کے پڑھایا. میرے خود استاد تھے، انہوں نے کہا میں 6 سال امامت کیا، تنخواہ میرا یہ تھی 2 وقت کا کھانا. میں صبح اٹھ کر کے پانی پی کر کے میں تہجد کے وقت پانی پکڑ کے نیت کرتا تھا اگر ناشتہ آئے گا تو روزہ توڑ دوں گا، اگر ناشتہ نہیں آئے گا تو روزہ رکھوں گا. کہ 6 سال میں تقریباً 4 سال میرے روزے نفل روزے ہو گئے. یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا. میرے بھائیوں اپنے امام کو پہچانو، اپنے مسجد کے خادموں کو پہچانو، یہ اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں. اللہ اپنے گھر کو کسی دشمن کے حوالے نہیں کرتے. ہم اپنے گھر کو اس کو آنے دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں. جس سے ہم محبت نہیں کرتے اسے اپنے گھر آنے نہیں دیتے، اسے ہم دعوت تک نہیں دیتے، اسے باہر سے بھگا دیتے ہیں. اللہ اپنے گھر کے لیے کسی عالم کو، کسی حافظ کو چنا ہے تو اللہ اس عالم سے محبت کرتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جو بشری تقاضا ہے، اس کے گھر کے جو تقاضے ہیں، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ سوچیں، فکر کریں کہ بھائی ہم پورا گاؤں مل کر کے، پورا محلہ مل کر کے، پورا وارڈ مل کر کے کیا ایک امام کو ہم خوشحال نہیں بنا سکتے؟ 50 سال کا امام ہو جاتا ہے، ان کی بیٹیاں جوان ہوتی ہے، شادی کرنے کے لیے بیچارے کو بھیک مانگنا پڑتا ہے، مسجد میں اعلان کرنا پڑتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے جو ہے اپنے خرچے کے لیے جو ہے یہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر اسی درمیان کوئی بیماری آ جائے اس امام کے پاس اپنے گھر والوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ حال ہے ہمارا. بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی. میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور سنت یہ دونوں کو پڑھیں، خوب پڑھیں. موبائل میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں. رحمت للعالمین ایک کتاب کا نام ہے، اس کو لے کے پڑھیں. مخزن الخلائق وہ پڑھیں. بہت ساری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. حیات الصحابہ کی تلاوت کریں، پڑھیں. تو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آج پڑھ رہے، کل نہ پرسوں آپ عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ. آئندہ جمعہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے حالات بتانے کی کوشش کروں گا. آپ جلد سے جلد آئیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا، جنازے کی نماز کب پڑھائی، کس نے پڑھائی، دفن کہاں پہ ہوئے، کیوں ہوئے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کتنے دن ایسے ہی رکھے رہے، اتنا دیر سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مدفون کیا گیا، دفن کیا گیا. یہ سارے مسئلے پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹائم سے پہلے آئیے تاکہ آپ کو ایک انمول تحفہ مل سکے. اللہ ہمیں اپنے نبی کا عاشق بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.